السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی، سچی کہانی سنانے جا رہی ہوں جو سچ پر مبنی ہے۔ ایک ایسی بد نصیب عورت کی کہانی جو اپنے اور اپنے بچوں کے مستقبل کے خواب آنکھوں میں سجائے اپنے انجام سے بے خبر، اپنے گھر کے آنگن میں کپڑے دھونے میں مگن، اپنے 2 پریوں جیسی بیٹیوں جن کی عمر 3 سے 5 سال تھی، کمرے میں سلا کر اپنے باقی کام نپٹانے میں مشغول تھی۔ ایسے میں دروازے پر دستک ہونے لگی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے اس نے سوچا شاید اس کے شوہر ہوگا اور دوپٹہ اوڑھے بغیر ہی چلی گئی، پر اسے کیا پتہ تھا یہ دستک اس کی زندگی کی دروازے پر آخری دستک ہے۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے ان کا پڑوسی لڑکا تھا جس کی شہرت کچھ اچھی نہ تھی۔ وہ جھجکتے ہوئے دروازے کے پیچھے ہوئی تو اس آدمی نے کہا، مجھے آپ کی مدد چاہیے، اسے میری والدہ کی طبیعت کافی خراب ہے، آپ ان کے پاس بیٹھو، میں ڈاکٹر کا انتظام کرتا ہوں۔ پہلے تو اس نے انکار کرنا چاہا، پر فطرت میں انکار کا محسن نہ تھا۔ وہ انسانیت کی خاطر اس کے ساتھ چل پڑی۔ اس بات کی یقین کرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ اس کے علم میں تھا کہ اس کی والدہ کچھ دنوں سے علیل ہے۔ وہ بلا جھجک چلی جاتی ہے، اپنے بچوں پر الوداعی نظر ڈال کر چلی گئی۔ اس کے گھر پہنچ کر اس نے جب دیکھا تو کہیں بھی خالہ نظر نہ آئی۔ یاد رہے کہ وہ گاؤں کے کچے گھر تھے جن کے آنگن مٹی کے ہوتے تھے۔ اس نے کمرے کا دروازہ، جیسے ہی وہ اندر گئی اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہ انسان سے حیوان بن چکا تھا۔ اس کی کوئی فریاد اور واسطہ اس کا دل موم نہ کر سکا۔ پھر آخر میں اس کی نظر اس کے کانوں پر پڑی جہاں کئی سونے کی بالیاں تھیں۔ وہ شفاق انسان اس کے کان کاٹ دیتا ہے اور پھر اسے اپنے گھر کے اندر دفنا دیتا ہے، خود ایسے ہو جاتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ اور جب وہاں کافی دیر گزرنے کے بعد اس کے بچے روتے ہوئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے باہر نکلتے ہیں، تب آس پڑوس کے لوگ اس کے شوہر کو اطلاع کرتے ہیں۔ یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے کہ نازیہ گھر میں نہیں ہے۔ جتنی وہ اتنی باتیں، نازیہ کے والد پر تو پہاڑ گر پڑتا ہے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے رات ہو جاتی ہے اور مزے کی بات، جس نے مارا وہ بھی ڈھونڈنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تقریباً 2 مہینے کی لگاتار کوشش کے باوجود بھی وہ نہ مل سکی۔ تب نازیہ کی بڑی بہن شک کی بنا پر اسی شخص کو گرفتار کرواتی ہے۔ تب پولیس کو اس سے چھان بین کرنی پڑتی ہے۔ پولیس کی چھتر کھا کر وہ سب کچھ اگل دیتا ہے اور جائے وقوع سے لاش جو کہ اکڑ چکی تھی اور کان جو اس شفاق نے الگ ڈبے میں رکھے تھے اس میں سے سونے نکال کر، وہ دن نازیہ کے گھر والوں کے لیے قیامت سے کم نہ تھی۔ نازیہ کا والد بیٹی کی میت دفنا کر لوٹا تو ایسا دل برداشتہ ہوا کہ فالج کا اٹیک ہو گیا اور وہ بستر کا ہو کر رو دیا۔ روز اس کے معصوم بچوں کو ماں کے لیے بلکتے اور روتے دیکھ کر وہ جیسے جیتے جی مر گیا۔ اور وہ شفاق انسان جو نازیہ کا قاتل تھا، وہ جیل میں کچھ عرصہ گزار کر رہا ہو گیا۔ آج بھی بڑھاپے کی دہلیز پر ہے، پر اسے موت نہیں آتی۔ وہ موت کے لیے دعائیں تو کرتا ہے پر اسے موت نہیں آتی، کیونکہ نازیہ کے گھر والوں نے انصاف اللہ پر چھوڑ دیا تھا اور سب جانتے ہیں کہ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔